سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے روبرو امریکی وزارت خارجہ کے افسر ڈونلڈ لو کی پیشی تحریک انصاف کے ہرگز کام نہیں آئی، بلکہ نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے والا معاملہ ہو گیا۔ اس کارروائی کے دوران ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سائفر کہانی کے تناظر میں جھوٹا پکارا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ریکارڈ پر آیا یہ الزام اپنی جگہ سنگین تو تھا ہی، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو ہمارے ایک سابق وزیر اعظم اور مقبول ترین سیاسی جماعت کے سربراہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے کس نے اکسایا؟ اپنے ایک کالم میں نصرت جاوید لکھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل جمہوریت اور انسانی حقوق وغیرہ کا تحفظ واشنگٹن کا درد سر نہیں، دنیا کی واحد سپر طاقت امریکہ اگر ان دونوں معاملات کے بارے میں واقعی فکر مند ہوتا تو صحافی کو برسر عام کوڑے مارنے والی ضیاء حکومت اس کے 10 برس تک اتحادی نہ ہوتی۔ جنرل ضیاء کے بعد جنرل مشرف بھی 1999 سے 2008 تک ہمارے طاقتور ترین صدر نہ رہتے۔ عاشقان عمران کا ایک گروہ مگر ایک اور امریکہ دریافت کر چکا ہے جو پاکستان میں جمہوریت کے معیار اور انسانی حقوق وغیرہ کے بارے میں بہت متفکر رہتا ہے۔ عاشقان عمران کا یہ گروہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا کہ امریکی وزارت خارجہ کے ایک افسر ڈونلڈ لو کو امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی نے طلب کر لیا ہے۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ 2022 سے تحریک انصاف کی قیادت مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے کہ مذکورہ افسر نے عمران حکومت کو دھمکی آمیز پیغام بھجوائے تھے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ عمران خان کے ایبسلوٹلی ڈانٹ والی سرکشی سے بائیڈن انتظامیہ اکتا گئی تھی۔ وہ بندے کا پتر بننے کو رضامند نہ ہوئے تو انہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹوا دیا گیا، لیکن در حقیقت عمران حکومت کے زوال اور بعد ازاں فراغت سے واشنگٹن کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسئلہ در حقیقت سیم پیج پر نمودار ہوئی مشکلات تھیں۔ اس کے علاوہ قمر جاوید باجوہ کی حوث اقتدار تھی جو ہماری ریاست کے طاقتور ترین ادارے پر مزید کچھ عرصے تک براجمان رہنا چاہ رہے تھے۔ عمران حکومت اس ضمن میں تسلی دیتی نظر نہ آئی تو معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ تاہم پاکستانیوں کے لیے بے پناہ اکثریت نے عمران خان کی بتائی سائفر کہانی پر دل و جان سے اعتبار کیا۔ اعتبار کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوال اٹھانا لازمی ہے کہ اگر امریکہ نے واقعتاً عمران خان کی آزاد منش پالیسیوں سے اکتا کر انہیں ایک سازش کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا تھا تو امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور پر نگاہ رکھنے والی کمیٹی کے دباؤ میں آ کر وہ انہیں ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے دفتر بھجوانے میں امداد فراہم کرنے کو کیوں آمادہ ہوگا؟ نصرت جاوید کے مطابق اس بنیادی سوال پر لیکن عاشقان عمران خان کا وہ گروہ جو امریکہ کو زیادہ جانتا ہے غور کرنے کو تیار ہی نہیں۔ امید ہے کہ ڈونلڈ لو کی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے روبرو پیشی کے بعد اس گروہ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران کے حوالے سے واشنگٹن کا سرد رویہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ امریکہ میں کسی کو جھوٹا ٹھہرانا بہت سنگین عمل شمار ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے محض اتنا یاد رکھیے کہ سابق امریکی صدر کلنٹن کو مشکلات کا سامنا اس لیے نہیں تھا کہ موصوف کے مونیکا لیونسکی نامی ایک معاون سے غیر مناسب تعلقات تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اس کے مواخذے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ مونیکا کے ساتھ اپنے تعلقات کو جھٹلاتا رہا اور یوں جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوا۔ باعث شرم بات مگر یہ ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے افسر ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو جھوٹا پکارا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ریکارڈ پر آیا یہ الزام اپنی جگہ سنگین تو تھا ہی، مگر اس میں محورے والا مور اوور اس وقت ہوا جب ڈونلڈ لو نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس کے خلاف عمران حکومت کو دھمکیاں دینے کے جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی وجہ سے نہ صرف اس کی بلکہ اس کی بیوی اور خاندان کی زندگیاں بھی خطرے میں آ گئیں۔ پولیس کو ان کی حفاظت یقینی بنانا پڑی۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ لو جب خود کو ملی دھمکیوں کا ذکر کر رہا تھا تو امریکی ایوان نمائندگان کی ایک گیلری میں موجود چند پاکستانیوں نے اس کے خلاف جھوٹ جھوٹ کے نعرے لگائے۔ 4 یا 5 نوجوانوں پر مشتمل یہ گروہ تحریک انصاف کے جھنڈوں سمیت گیلری میں گھس آیا تھا۔ انہیں سیکورٹی اسٹاف نے وہاں سے باہر نکالا۔ گیلری میں ہنگامہ آرائی نے ٹی وی اسکرینوں کی بدولت محض یہ پیغام اجاگر کیا کہ تحریک انصاف اپنے بیانیے سے اختلاف کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتی، ان پر جھوٹے الزامات لگاتی ہے، ان کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔
امریکہ میں مقیم عاشقان عمران خان کی ایک خاص تعداد بہت بااثر ہے۔ ان میں سے چند ڈاکٹر بہت نمایاں ہیں جو امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں بیٹھے کئی طاقتور اراکین کے ذاتی معالج ہونے کی وجہ سے ان کے خاندانوں کے رکن کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ عاشقان عمران خان نے اس گروہ کو قائل کیا کہ وہ اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے ڈونلڈ لو کی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے روبرو طلب کرنے کی راہ بنائے۔ ارادہ تھا کہ سخت سوالات کے ذریعے امریکی وزارت خارجہ کے افسر کو دیوار سے لگا کر سچ اگلوا لیا جائے، نتیجہ مگر اس کے برعکس برآمد ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔